اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ ہمارے ملجا ہمارے بابا امام اعظم ابو حنیفہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بذریعہ انٹرنیٹ مدنی پھول۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ساؤتھ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت کے مناظر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں جامعۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری کا سنتوں بھرا بیان۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کا مدرس کورس میں زیر تربیت اسلامی بھائیوں کے درمیان سنتوں بھرا بیان۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت مولانا محمد عباس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف آوری۔ ہمارے ملجا ہمارے بابا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ انٹرنیٹ اپنی نوازیوں کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب 152 رحمت بھری حکایات میں سے کچھ حکایات بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا اور یوم قفل مدینہ منانے کا بھی ذہن دیا۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ملاحظہ کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ اس وقت میں بیرون ملک خلیج سے باب المدینہ میں اپنی نواسیوں کے گھر اسکائپ کے ذریعے حاضری دے رہا ہوں، کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت میرے پاس مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی پیاری کتاب ہے، 152 رحمت بھری حکایات۔ ان میں سے 2-3 حکایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمار راہب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ابولیہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ بن زادان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مجلس میں ہمارے ساتھ حضرت سیدتنا مسکینہ طفاویہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی حاضر ہوا کرتی۔ آپ بصرے سے تشریف لاتی۔ ان کے وصال کے بعد میں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت سیدنا عیسیٰ بن زادان علیہ رحمت الحنان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیونکہ یہ وفات پا چکے تھے۔ تو مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خوبصورت لباس پہنایا گیا اور آپ کے ارد گرد
जन्नती खुद्दाम आफताबे यानी ढक्कन और दस्ते वाले जग लिए हाजिर रहते हैं। आपको जन्नती जेवर पहनाया गया और किसी ने कहा ए कारी दर्जा दे करता जा। हजरत सैयदना मिस्किना तुफाविया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने कहा मेरी उम्र की कसम आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को यानी हजरत सैयदना ईसा बिन ज़ादान रहमतुल्लाह ताला अलैह को रोजों ने बचा लिया। तो प्यारी नवासियों, फर्ज रोजों के अलावा नफल रोजों की भी आदत बनानी चाहिए कि इसमें बेशुमार दीनी और दुनियावी फवाइद है और सवाब तो इतना है कि जी चाहता है बस रोजे ही रखते चले जाए। मज़ीद दीनी फवाइद में ईमान की हिफाजत, जहन्नम से नजात और जन्नत का हुसूल शामिल है। जहाँ तक दुनियावी फवाइद का ताल्लुक है तो रोजे में दिन के अंदर खाने पीने में सर्फ होने वाले वक्त और अखराजात की बचत, पेट की इस्लाह और बहुत सारे अमराज से हिफाजत का सामान है। और तमाम फवाइद की असली ये कि इससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल राजी होता है। अहादीस मुबारका में नफली रोजों की बड़ी फजीलत आई है। चुनाचे हुजूर नबी रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ढारस निशान है जिसने सवाब की उम्मीद रखते हुए एक नफल रोजा रखा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे दोज़ख से 40 साल की मसाफत तक दूर फरमा देगा। एक और हिकायत इसी किताब से सुनाता हूँ। हजरत सैयदना अबू अब्दुल्ला शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी नक़ल करते हैं कि हजरत सैयदना अली बिन हुसैन बिन जद्दा उकबरी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी ने बयान किया कि मैंने हजरत सैयदना हिबतुल्लाह तौबारी अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी को ख्वाब में देखकर पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। जवाब दिया अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अर्ज की किस सबब से, तो उन्होंने राज़दाराना अंदाज में कहा सुन्नत पर अमल की बरकत से। आपने देखा कि सुन्नत पर अमल करने में कितनी बरकतें हैं कि मग़फ़िरत भी हो गई मेरी, और मग़फ़िरत का सबब ये बताया कि सुन्नत पर अमल की बरकत से मेरी मग़फ़िरत हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी है सुन्नत भरी तहरीक और इनकी तो पहचान ही सुन्नत, और हम तो हैं भी अहले सुन्नत व जमात। तो हमें तो चलते फिरते उठते बैठते कदम कदम पर आका की सुन्नत को अपनाना चाहिए। और सुन्नत में अज़मत है, सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत ही बरकत है। तो मेरी प्यारी नवासियों, आप भी कोशिश किया करें कि जितना मुमकिन हो आका की सुन्नतों पर अमल होता रहे। हमारी हालत ये कि हमको जो चीज पसंद आती है वो खाने की सूरत करते हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। आजकल जैसे आम का सीजन है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि बस अच्छे में अच्छे आम मिले और ज्यादा से ज्यादा आम मिले, चाहे इसका साइड इफेक्ट फिर कुछ भी हो। दुनियावी एतबार से भी कोई भी चीज वो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की जाए तो ज़ाहिर है कि वो नुकसानदेह होती है। और फिर ये कि अपने नफ्स की हर ख्वाहिश पूरा करते रहना ये अच्छी बात नहीं होती। अल्लाह की रिजा के लिए जो अपनी ख्वाहिश की चीजें तर्क करता है उसके लिए बड़े फजाइल होते हैं। इस जिम्मे में एक बहुत प्यारी ईमान अफरोज हिकायत इसी किताब 152 रहमत भरी हिकायत के सफा नंबर 298 पर दर्ज। एक बसरी बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे नफ्स ने मुझसे रोटी चावल और मछली का मुतालबा किया तो मैंने उसे ना दिया। इसका मुतालबा बढ़ता गया और मैं भी 20 साल तक नफ्स से मुजादा करता रहा, यानी 20 साल तक इनकी ख्वाहिश होती रही कि ये रोटी चावल और मछली खाएं, लेकिन ये इन्होंने नहीं खाया। जब इनका इंतकाल हो गया तो किसी ने मैं ख्वाब में देखकर पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। जवाब दिया अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जिस कदर नेमतें और इज्जत मुझे अता की मैं इसे बयान नहीं कर सकता। और मुझे सबसे पहले जो चीज दी गई वो रोटी चावल और मछली थी। और इरशाद हुआ कि आज अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिस कदर दिल चाहे खुशगवार और लजीज खाना खाओ। तो प्यारी प्यारी नवासियों, देखा आपने नफ्स की पैरवी न करने वालों का किस कदर आला मकाम होता है। जो खुशनसीब लोग अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रिजा की खातिर नफ्स को मारते हुए और दुनिया की नेमतों से परहेज करते हुए भूख बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाते हैं,
ان کو مبارک ہو کہ مرنے کے بعد ان کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عنایت ہوں گی. چنانچہ اللہ عز و جل سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ترجمہ کنز ایمان، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا. احادیث طیبہ میں بھی نفس کو قابو میں رکھنے کی ترغیب موجود ہے. چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے پہلوان وہ نہیں جو لوگوں پر غالب آ جائے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے. یا الہی پیٹ کا قفل مدینہ کر عطا. آمین آمین آمین. یا الہی پیٹ کا قفل مدینہ کر عطا. از طفیل مصطفیٰ کر بھوک کا گوہر عطا. از طفیل مصطفیٰ کر بھوک کا گوہر عطا. آمین آمین. پاپا آسیہ آپ کی نواسی. پاپا وہ گرمی بہت ہے تو گرمی میں اگر دل چاہے تو گرمی میں بھی آئس کریم نہیں کھا سکتے. بیٹا وہ آئس کریم کھانا تو جائز ہے، آم کھانا بھی جائز ہے، مچھلی چاول روٹی یہ بھی کھانا جائز ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی لذیذ چیزیں ترک کر دے تو یہ کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے. اب آئس کریم کی خواہش ہو اور بہت خواہش ہو اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھائیں گے تو ثواب ملے گا. اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، ویسے نہیں کھاتا کہ طبیعت نہیں چاہتی یا دل تو بہت کرتا ہے لیکن موافق نہیں ہے صحت کے لیے، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. البتہ بیٹے آئس کریم جو ہے نا یہ کے نقصانات بہت آج کل، خاص کر آئس کریم جس طرح بنتی ہیں اور جو اس میں پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ ڈالتے ہوں گے، کوئی چیز اپنے خالص تو ملنی مشکل ہے. اور تو مطلب ہے اس میں ایک تو چینی بہت ہوتی تو ہر چیز کا اعتدال ہو. یہ اعتدال سے بڑھ کر مطلب ہے کہ ان میں چینی تو پھر طرح طرح کے ایسنس ڈالتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گرمیوں میں نزلے زیادہ ہوتے ہیں، کھانسیاں بہت ہوتی ہیں، بخار بہت چڑھتے ہیں. یہ آئس کریمیں، ٹھنڈی بوتلیں، بہت ٹھنڈا یخ پانی لوگ پیتے ہیں تو پھر یہ گلا پکڑا جاتا ہے. کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، یہ تو اپنے پیٹ کے ساتھ جن کو دشمنی ہو نا ان کو ایسا کرنا چاہیے کھانے کے بعد ایک دم ٹھنڈا پانی چڑھا جائے کہ وہ پھر ہاضمے کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے. ٹھنڈا پانی اس طرح ایک دم ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی جو پیتے ہیں نا یہ نقصان دہ ہے. اس لیے وہ آئس کریم کھانا جائز ہے، ٹھنڈی بوتل پینا جائز ہے، ٹھنڈا پانی پینا جائز ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا چاہیے. ایک بزرگ کا واقعہ بہت پہلے پڑھا تھا اور اس نے میرے دل پر بڑا اثر کیا تھا کہ سخت گرمیاں تھی، دوپہر کا وقت تھا اور وہ بزرگ کہیں سے گزر فرما رہے تھے. سامنے سے ایک آدمی کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں برف تھا تو ان کے دل میں اثرت ہوئی کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی برف لیتا، کیسی گرمی ہے اور میں بھی اس میں ٹھنڈا پانی پیتا گرمی میں. پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نفس کے چکر میں کہاں سے آ گیا. پھر انہوں نے عہد کیا کیا میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی پیوں گا ہی نہیں، لہٰذا سخت گرمیوں میں بھی پانی کو گرم کر کے پیتے تھے. یہ نفس کو مارنے والے لوگ تھے تو آج ان کے مزاروں پر بھی تو ان کے عرس ہو رہے ہیں، ان کے درباروں پر بھی تو لوگوں کا ہجوم ہے اور ان کے لیے جنت کی اعلیٰ نعمت ہے، مزے ہی مزے. ورنہ بڑے بڑے بادشاہ جو مر جاتے ہیں ان کو کون بھاؤ پوچھتا ہے. بڑے بڑے صدر وزیر اعظم دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. نہ ان کی درگاہوں پر کوئی جاتا ہے، نہ ان کے مزار بنتے ہیں. بنتا بھی ہے تو کوئی خاص مطلب وہ ترکیب نہیں ہوتی جو اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام کے مزارات پر جو رونقیں اور جو روحانیتیں ہوتی ہیں. وہ دنیا کے بادشاہوں وغیرہ کے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہو. بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے موجود ہیں دنیا میں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو ہم اگر دنیا میں نیکی کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے، جتنا جہاں جہاں ممکن ہوا اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہش کو ترک کریں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. وہ ایک بزرگ کا کچھ اس طرح کا قول بھی ہے نا فیضان السنت جلد اول میں، ایک
گھڑی بھر کی نفس کی خواہش کو ترک کر دینا اپنے لیے 12 سال کی عبادت سے میں دل کے لیے مفید سمجھتا ہوں. اس مفہوم کا ایک قول فتح سورۃ جلد اول میں. تو نفس کو مارنا جو ہے بہت فائدے والا ہوتا ہے، کیونکہ نفس کا اگر ہم ایک مطالبہ پورا کرتے ہیں وہ دوسرا کرتا ہے، دوسرا مطالبہ پورا کرتے ہیں تیسرا کرتا ہے. یہ مطلب ہمت آتا ہی نہیں ہے، اس کو انگلی پکڑاتے ہیں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اور ہم لوگ سب ہیں بس نفس کے پیچھے، ساری وہ نفس کی وجہ سے عمدہ عمارتیں، عمدہ لباس، عمدہ غذائیں، تو ان کے لیے بھی زیادہ کمانا پڑتا ہے. زیادہ کمانے کے لیے بارہا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، حرام ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں، سودی معاملات کرنے پڑتے ہیں. جو جس کو زیادہ نفس کی ریکوائرمنٹس پوری جو نہیں کرتا، سادہ کھاتا ہے، سادہ پہنتا ہے، سادہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جب زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو گناہوں بھرے ذریعے استعمال کرنے کی بھی اس کو حاجت نہیں ہوتی. بھرپور کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے اس سے آپ کا خرچہ بھی بچے گا اور پیٹ کی حفاظت ہوگی، بدن کی حفاظت ہوگی، بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے. اور یہ سارا کام اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. اور اب ماشاءاللہ یہ پیر شریف کی آمد ہے اور یہ شعبان المعظم کی پہلی پیر شریف ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں تقریباً جگہ جگہ پر ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منانے کی ترکیب ہے اور ہماری ترغیب ہے. پہلی پیر شریف کو خاموش شہزادہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، یا مل جل کر پڑھ کے سنائے یا تھوڑا سا مل کے پڑھ کے سنائے، اور پھر اس دن خصوصیت کے ساتھ وہ یوم قفل مدینہ منائے. خاموش رہیں، فضول باتوں سے بچیں. اچھی باتیں تو خیر ہر وقت اچھا ہی ہے، اچھی باتیں کرنا، نیکی کی دعوت دینا. لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اچھی بات شروع کرتے ہیں اور پھر وہ فضول میں پڑ جاتے ہیں. جب فضول میں بعض اوقات پھر غیبت اور یہ گناہوں کی باتیں بھی گھس جاتی ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ خصوصاً یوم قفل مدینہ میں کام کی بات، ضرورت کی بات بھی جہاں ممکن ہو اور کسی کا حق تلفی نہ ہو، کسی کو تشویش اور پریشانی نہ ہوتی ہو تو لکھ کر لیں، تھوڑا اشارے سے کر لیں، تھوڑا زبان سے بول لیں. تو اچھی بات تو کہ نیکی کی دعوت تو اشارے سے کرنے کی ضرورت بھی نہیں، تو زبان سے کریں. اچھا بولنا جو خاموشی سے افضل ہے. اور بعض جگہ تو بولنا زبان سے واجب ہوتا ہے. کسی نے کہا السلام علیکم تو اب اشارے سے جواب دیا تو نہیں تو واجب ترک ہوگا. زبان سے جواب دینا واجب ہے، اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. تمہارا لے کے اس پیر شریف کو آپ بھی، میری تینوں نواسیاں بھی، ان کے ابو بھی، ان کی امی بھی، کہ آپ سبھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت، میرا حسن ظن ہے، تو آپ سب کے سب یوم قفل مدینہ ضرور منائیں انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی کا ارکین شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، قاری محمد سلیم اتاری اور مبلغ دعوت اسلامی و مفتی محمد قاسم اتاری اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ساؤتھ افریقہ میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سفر کا سلسلہ ہوا. اس دوران نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت کا سلسلہ رہا. آئیے ساؤتھ افریقہ کی طرف بڑھتے ہیں. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. سنتوں کا میں
چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ ہم جو ڈسکشنز کر رہے ہیں آپس میں، اور کسی تھرڈ پرسن کے لیے جب کوئی بات کی جاتی ہے، وہ بات کہیں غیبت تو نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اس کو چھوڑا جائے، وہ تو ایسا ہی آدمی ہے، اس کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے، اس عورت کو تو گھر کی صفائی رکھنے نہیں آتی۔ کپڑے دیکھے تھے اس کے دعوت میں جو پہن کر آئی تھی، ایسے کوئی کپڑے پہنتی؟ تو اگر غور کریں آپس میں جو ہم بولتے رہتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم غیبت کر جاتے۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا۔ یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین یا رحم الرحیمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، آہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا
دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت مختلف مقامات پر جامعۃ المدینہ کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ ہوا۔ اس دوران مدنی مرکز فیضان مدینہ باب الاسلام سندھ حیدرآباد میں تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو رضا حاجی محمد علی عطاری مدد ذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ آئیے اس اجتماع کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہی ہے شام تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد امین عطاری مدد ذلہ العالی نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری مدرس کورس میں زیر تربیت اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت و بھرا بیان فرمایا۔ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ امام اعظم مولانا محمد عباس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کی، جبکہ انہوں نے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی فرمایا۔ آئیے ان کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف آوری کے مناظر دیکھتے ہیں۔ عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ چہرہ کرم کا آئینہ، سر رفعت حق کا نشاں، ابو ہے محراب حرم، آنکھیں ہیں غم خارے جہاں، ونور جس میں محترم، شام ابد زلفِ
دل جاگا کرے، ہر سانس بن جائے اذاں تیری مقدس زندگی، تبلیغ کامل بے گما دنیا کو پیغام سحر ہے تیرا انداز نظر، باطل شکن اے غافری یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ نسبت تیری ایمان ہے، خوشبو تیری عرفان ہے، تفسیر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے، اخلاص تیری انجمن، تطہیر تیرا پاک پلتو، حاصل دنیا و دیا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ محکم عدالت تجھ سے ہے، محکم صداقت تجھ سے ہے، قائم عدالت تجھ سے ہے، جاری سخاوت تجھ سے ہے، زندہ شجاعت تجھ سے ہے، تیری عطاعت سے ہوئی، تیری رسالت سے ہوئی کردار کی دنیا ہنسی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ ساتوں فلک طے کر کے جب سترہ سے بھی آگے بڑھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔